بحمداللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کی 24 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ فکیفہ اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم، وہ کیفا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا، اذا جمعناہم جب ہم سب کو جمع فرمائیں گے، لیومن اس دن کہ لا ریب فیہ جس دن میں کوئی بھی شک نہیں ہے، یعنی جب ہم سب انسانوں کو، اچھوں کو، بروں کو، اعلیٰ اور ادنا کو، مومن کو، کافر کو، سب کو ہم اکٹھا فرمائیں گے اس دن جس دن میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ یومن ایسا دن لا ریب فیہ جس پہ کوئی بھی شک نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت، وفا کرنا، پورا کرنا، پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر جان کو، ما کسبت جو اس نے کسب کیا، جو اس کے کام تھے، جو اس کے افعال تھے، کردار تھے، کرتوت تھے، وہم لا یظلمون اور ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کو ناکردہ گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی، ہاں گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرمایا جائے گا، کسی کو حد سے تجاوز نہیں کیا جائے گا سزا دینے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی شان کریمی کے لائق بہت ساروں کی سزا کو ویسے ہی معاف فرما دے گا، اور بعض وہ بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ کسی ظالم کافر پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کو جو سزا ملے گی ان کی کرتوتوں کی سزا ملے گی۔ رب کائنات جل نے ایک احساس دلایا کہ اس دن کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ اگر کوئی آدمی اپنی آخرت کو پیش نظر رکھے، اسے پتہ ہو کہ میں نے بارگاہ رب العزت پہ حاضر ہونا ہے اور اپنی کرتوتوں کے بارے میں مجھے جواب دہ ہونا ہے، تو یقین بالیقین وہ سارے گناہوں سے خود کو بچا لیتا ہے۔ اگر اسے یہ معاذ اللہ تعالیٰ یہ ڈر نہ ہو، وہ کہے کہ کوئی بات نہیں، جب آئے گا دیکھا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے بے خوف ہو جائے، قیامت کے دن سے وہ معاذ اللہ تعالیٰ منحرف ہو جائے، پھر اس کو کوئی بھی گناہ سے روک نہیں سکتا، پھر وہ گناہ کرے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک احساس دلایا، اس وقت کو یاد کرو جب تم سارے کے سارے ہمارے حضور حاضر ہوں گے۔ پھر ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، کل اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کے سامنے اعلان فرما دیجئے، ارشاد فرما دیجئے، کیا؟ اللہم مالک الملک، اے میرے اللہ تعالیٰ جل وعلا جو مالک ہے پوری کائنات کا، لوگوں کے سامنے یہ اظہار فرمائیے اور بارگاہ رب العزت پہ یہ معروضات پیش کیجئے، یہ عرض کیجئے، یعنی لوگوں کو سنا دیجئے۔ یہ ایک اعتبار سے دعا بھی ہے اور دوسرے اعتبار سے خبر بھی ہے، لوگوں کو خبر دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، اور دعا کیا ہے؟ قل اللہم، یوں عرض کرو کہ میرے اللہ تعالیٰ مالک الملک، اے اللہ تعالیٰ جو مالک ہے پوری کائنات کا، ملک کا اور ملکوت کا، یہ عالم ناسوت اور عالم جو روحانیت کا، ناسوت کا، جبروت کا، ملکوت کا، سب کا مالک ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ اے اللہ تو مالک ہے جسم کا بھی اور روح کا بھی، سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے، اس جہان کا بھی اس جہان کا بھی، توتی الملک من تشاء، دنیا میں جس کو تو چاہے اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ یہ خبر بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی یہ ثنا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور خبر یہ دی گئی ہے کہ یہ یقین کامل رکھو، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح رب کائنات کی عطاؤں کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ رب نے میرے نبی کو اختیارات عطا فرمائے، اب اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اقرار کرو کہ اللہم مالک الملک، اے اللہ تعالیٰ جل وعلا تو بادشاہ ہے پوری کائنات کا، توتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرما دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے سلطنت کو چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اختیارات دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے معزول کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔
وتعز من تشاء، اور تو عزت عطا فرماتا ہے اس کو کہ جس کو تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کرتا ہے اس کو جس کو تو چاہتا ہے۔ سب کچھ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ میرے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ جس کو عزت دے اسے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا، اور جس کو بے عزت کرے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ عزت اور ذلت اس کے دست قدرت میں ہے۔ بیدک الخیر، مولا تعالیٰ ساری کی ساری بھلائی تیرے دست قدرت میں ہے۔ یہ عزت و عظمت کا یہی تقاضا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے، شر بھی وہ مالک ہے، خیر کا بھی وہی مالک ہے، لیکن تقاضۂ ادب ہے کہ اس کی جانب خیر کی نسبت کی جائے، شر کی نسبت نہ کی جائے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ میں نے ممکن چیز اس لیے یہ جملہ اضافی کہہ دیا، بعض وہ چیزیں ہیں جن کی جانب اللہ تعالیٰ کی نسبت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب ان کی نسبت کرنا حرام ہے۔ جس طرح بعض بیوقوف کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، حتیٰ کہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، یہ کفر ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں بولتا نہیں ہے البتہ قادر ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ پھر تو بہت ساری چیزیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں اللہ کی جانب نسبت کر دی جائے گی، اور یہ کفر ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو اس کی شان کے لائق ہے، ہر اس چیز پر وہ قادر ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت برکہ کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ اگلی آیت برکہ اس بات کی لیجیے، تولج اللیل فی النہار، اے اللہ تعالیٰ جل وعلا، تولج اللیل فی النہار، تو ڈال دیتا ہے رات کا ایک حصہ دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور ڈال دیتا ہے دن کا ایک حصہ رات میں۔ کبھی رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ آپ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سردی کے دنوں میں جماعت فجر کا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ 6:20، اور نماز جو گرمی کے دنوں میں 2 گھنٹے کا فرق صبح آ گیا۔ اسی طرح شام کو ہوتا ہے، نماز عشاء کا ٹائم اسی طرح ہوتا ہے۔ یعنی دن کبھی رات کا حصہ بن جاتا ہے، کبھی رات دن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ گویا رب کائنات نے اپنی قدرت کا ایک نظارہ کروایا ہے، میں جو چاہوں میں دن کو رات میں تبدیل کر دوں، چاہوں تو رات کو دن میں تبدیل کر دوں، چاہوں تو اعلیٰ کو ادنا بنا دوں، چاہوں تو ادنا کو اعلیٰ بنا دوں، چاہوں تو کسی کو نیکوکار بنا دوں، چاہوں تو اس کو گناہوں کی گندگی میں چھوڑ دوں۔ ارشاد فرماتے ہیں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اللہ تعالیٰ زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ بظاہر بیج مردہ ہوتا ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ زندہ پودے پیدا فرما دیتا ہے۔ انسان کے سیمن کے قطرے میں کئی کروڑ سپرم ہوتے ہیں، اور ہر ایک اس لائق ہوتے ہیں کہ اسے ایک انسان کو پیدا کر دیا جائے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کبھی زندہ سے مردے کو پیدا فرماتا ہے، اناج دانے پیدا فرماتا ہے فصل سے، کبھی فصل کو دانوں سے، کبھی دانوں کو فصل سے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کو عرض کیا گیا ہے اے اللہ تعالیٰ تو ترزق، تو عطا فرماتا ہے رزق، من تشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب یعنی اتنا عطا فرماتا ہے جو اس کے حساب و گنتی میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کے لیے بغیر حساب نہیں ہے، اللہ کی گنتی میں ہے۔ یہ انسان کے لیے بغیر حساب ہے کہ انسان کی گنتی میں وہ رزق نہیں آتا جتنا تو اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ میرے قریب فرماتے ہیں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ 2 آیات مبارکہ یہ قبولیت دعا کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ علم شریف پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، اور ان دعاؤں کا پڑھنا۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا رسول عربی شفیع معظم رحمت نے ان کو نور قرار دیا ہے، ان آیات مبارکہ کو۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے روایت مروی ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین سے، وہ حضرت سیدنا امام حسین سے، وہ حضرت سیدنا علی مرزا سے، وہ میرے کریم آقا سے روایت کرتے ہیں، جو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے یوں کہیے اس پر جنت لازم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں جو ان 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں آیات مبارکہ کون کون سی ہیں؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، یہ آیت مبارکہ، اور اگلی آیت مبارکہ تولج اللیل فی النہار، ان دونوں آیات مبارکہ کی بڑی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے۔
رب کائنات جل وعلا اگر توفیق و ہمت عطا فرمائے تو آپ ان کو یاد کر لیجئے، نماز میں پڑھیے، نماز کے بعد پڑھیے، ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ رب کائنات جل وعلا اشارہ گرامی قدر فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرون اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه يحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء، لا يتخذ ہرگز نہ پکڑے نہ بنائیں مومنون ایمان والے کافرین کافروں کو اولیاء اپنا یار نہ بنائیں۔ کبھی کسی مسلمان کو لیے یہ جائز نہیں ہے وہ کافر کو اپنا یار بنائے۔ کافر کی دل میں محبت معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ اور ایک ایمان والے کی دل میں محبت، یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ جس طرح ایک برتن میں یعنی ایک جگہ ایک ڈبے میں آپ قرآن کریم اور گندے کپڑے نہیں، پلید گندے پاخانے والے کپڑے پیشاب والے کپڑے اور قرآن پاک ایک ڈبے میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح کافر کی محبت اور میرے نبی کی محبت ایک دل میں نہیں ہو سکتی۔ یا تو نبی کی محبت دل میں رکھیے یا پھر کافر کی محبت دل میں رکھیے۔ کافر کی محبت گندی ہے، غلیظ ہے، نبی کی محبت پاکوں میں پاک ہے، عزت والی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام پاکوں سے پاک ہے، اور کافر کی محبت پلیدوں میں پلید ہے۔ یہ دو محبت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، ہرگز ایمان والے کافروں کو اپنا یار نہ بنائیں، من دون المؤمنین ایمان والوں کے مقابلہ میں، کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، زاغ با زاغ، ہم جنس اپنے ہم جنسوں کے ساتھ پرواز کیا کرتے ہیں، کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑا کرتے ہیں، کوے کووں کی ڈاروں میں اڑا کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں۔ اگر کبوتر اور کوا آپس میں نہیں ملتے تو ایمان والا اور کافر آپس میں کیسے مل گئے؟ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی کے بعد صحابہ کو یہودیوں نے یہ خیال کیا کہ ہم ان کو معاذ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم سے آگے پیچھے کر دیں، جو ان کے یار یہودی تھے۔ رب کائناتوں نے ایمان والوں کو یہودیوں سے ملنے سے ہی منع فرما دیا۔ ایک روایت میں یہ سیدنا حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ مشہور واقعہ جو آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ فتح مکہ سے قبل انہوں نے ایک خط ایک عورت کو دیا تھا تاکہ مکہ مکرمہ پہنچا دیں، واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ اس سلسلہ میں یہ آیت بارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ ایمان والو کافروں کو اپنا یار نہ بناؤ۔ نہایت ہی افسوسناک حقیقت ہے، نہایت ہی افسوسناک حقیقت ہے۔ آج پاکستان کی تنزلی کا، اس پاکستان کی پستی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے کافروں کو اپنا یار نہیں اپنا آقا بنا رکھا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ کافروں کو اپنا یار بنانا، اپنا آقا بنا رکھا ہے۔ MIF کے کہنے پر پاکستان میں قانون بنائے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں مہنگائی جو کی جا رہی ہے ان کافروں کے کہنے پر کی جا رہی ہے۔ جو وہ کہتے ہیں شرطیں اپنی منواتے پھر کرتے ہیں، اور اخلاص اگر ہوتا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی محبت، نبی کی محبت ہوتی، پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کا سارا قرضہ ادا کرنے کے قابل ہیں، وہ پاکستان کا سارا قرضہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمائے، پاکستان کے ساتھ مخلص نہ ہونے کی وجہ سے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کوئی بھی مخلص نہیں ہے، جو مخلص ہیں ان کی پرواہ نہیں ہے، اور معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جو کافروں کے یار ہیں، وہ بڑے بڑے جتنے بھی ہیں اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، وہ کافروں کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو منع فرمائے کہ کافروں کو اپنا یار نہ بناؤ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یار نہیں، ان کو اپنا آقا بنا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کا فیصلہ کیا ہے؟ آج کل تو پوری دنیا کے مسلمان کافروں کے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ عمل کرے گا، کون سا عمل بنا؟ کافروں کو اپنا یار بنائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، پھر اللہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں نازل نہیں فرمائے گا، اپنی عنایات بے پائے ان کو نہیں نوازے گا، اپنی رحمت کے دامن میں ان کو پناہ نہیں دے گا۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ، مگر یہ کہ تم کافروں سے یوں ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔
اور بعض نے یہ کہا کہ رب کریم کی جانب نسبت ہے، اور جمہور یہی فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تتقوا منہم جمع کا صیغہ ہے، مراد ہے کافر، کہ کافروں سے اس طرح بچو جس طرح بچنے کا حق ہوتا ہے، جس طرح فاتقوا النار التی وقودها الناس، ڈرو نہیں، بچو اپنے آپ کو آگ سے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ لفظ تقویٰ ہو تو مانا ہوتا ہے ڈرنا، جب آگ کے ساتھ ہو یا کافروں سے تو وہ ڈرنا نہیں بلکہ بچنا۔ الا ان تتقوا، مگر ان سے تم بچو، منہم ان سے، تقاتن اس طرح بچو جس طرح بچنے کا حق ہے۔ باپ ہے تو اس کو چھوڑ دو، بیٹا ہے تو اس کو چھوڑ دو، بیوی ہے تو علیحدگی اختیار کر لو، خامد ہے تو اس سے قطع تعلق کر لو، اللہ کے ہو جاؤ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اپنے آپ کو رب کا بنا لیتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے، اس کے لیے راہوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، رب کائنات تم کو اپنی ذات بابرکات سے ڈراتا ہے، اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اپنی قدرت اپنی طاقت سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھو تم سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس آیہ بارکہ کے انداز بیان پر اگر غور کیا جائے نا تو کس قدر بات کلیئر ہوتی ہے۔ تم کافروں سے ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور تم ان سے خوف زدہ ہوتے ہو، اور تم نے انجام کار اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اب بتاؤ کس کو ترجیح دیو گے؟ کافر کو مانو گے کہ رب کو مانو گے؟ کافروں سے ڈرو گے کہ رب سے ڈرو گے؟ رب کائنات نے ساتھ چلایا کہ تم ایمان والے بن جاؤ، مجھ سے ڈرو، پھر دیکھو میں تمہارے راہیں کیسی آسان فرما دیتا ہوں۔ مدینہ طیبہ کی وہ سادہ سی ریاست، میرے کریم آقا رسول اللہ نے جب وہاں اقتدار سنبھالا تو اس کی حالت کیا تھی، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا نے پھر صحابہ کرام کے دور مسعود میں خزانوں کے منہ ان کے لیے کھول دیے تھے۔ نبی کریم کی رحمت شامل حال ہو گئی تھی، کیسر و کسرہ فتح ہو گئے تھے، اور ان کے خزانے صحابہ کرام کے قدموں میں ڈھیر کر دیے گئے تھے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، نہ سستی دکھاؤ نہ غم کرو، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں انتم العلون، تم اعلیٰ ہوگے، کامیاب تم ہوگے، ان کنتم مومنین، شرط صرف یہ ہے کہ پکے ایمان والے ہو جاؤ۔ اگر تم پکے ایمان والے ہو جاؤ گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ پھر اللہ کی رحمت اللہ نے رکھی کس کے لیے ہے؟ اگر ایمان والوں پر بھی رحمت نہیں نازل فرمانی پھر کس کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ گویا احساس دلایا گیا ایمان والوں اپنے رب پر کامل ترین بھروسہ کرو، تمہارا رب تمہاری حمایت فرمائے گا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔